إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے اپنی ذات کے متعلق اتنے دلائل دیے تو میں بارہا مرتبہ یہ بات عرض کر چکا، اگر کسی انسان میں ذرہ برابر بھی عقل ہو تو وہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اگر وہ ان دلائل پہ تھوڑا سا بھی غور کر لے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آئے تمہارے پاس بے شمار دلائل تمہارے رب کے پاس سے، بصیرت کی باتیں، سوچنے کی باتیں، غور و فکر کی یہ باتیں اللہ رب العزت نے تمہیں اتنے دلائل دیے کہ تم سوچنے کی باتیں دی تاکہ تم سوچو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فمن ابصر فلنفسی، جو ان باتوں کو دیکھے گا، سوچے گا، ان پہ غور و فکر کرے گا، اس کے مطابق چلے گا تو اپنے لیے فائدہ ہے۔ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بن کے رہے گا اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا۔ یعنی اگر انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے دلائل کو قبول کرتا ہے تو اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ اگر کہ انسان بے وقوف بن جائے، اندھا بن جائے کہ اسے کچھ نظر ہی نہ آئے، زمین و آسمان پہ اتنی اللہ کی قدرتیں نظر نہ آئے، اللہ رب العزت کے اتنے نشانات زمین پہ اور زمین و آسمان کے درمیان یہ سب کچھ نظر نہ آئے، کیسی عجیب بات ہے۔ جو اللہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے وہ نہیں سنتا، ایک شخص جو فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، منو مٹی کے نیچے داخل کر دیا، وہ سن رہا ہے۔ اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات کیا دنیا میں ہو سکتی ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، وہ اس کے واسطے سے سن لے گا، جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع من فی القبور، اے میرے پاک پیغمبر، نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ قبروں والوں کو سنا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن عمی، جو شخص اندھا بن کے رہے، فعلیہا، اس کا وبال اسی پہ ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں نے آپ کو ان پہ کوئی دروغہ نگران نہیں بنایا ہوا کہ ہر بندہ جو ہے وہ آپ کی بات مانے، جو مانتا ہے مانے، اپنا فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں مانتا اس کا نقصان اپنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم پھیر پھیر کے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولَ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ کہیں درستہ تو آپ سیکھ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے کلام نہیں، یہ بہتان لگاتے تھے وہ کفار کہ یہ آپ کسی سے سیکھ کے آ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم بیان کرتے ہیں اس کو ایسی قوم کے لیے جو جان لے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرے پاک پیغمبر، آپ نے ان کی باتوں کو دیکھنا بھی نہیں، نہ ان کی طرف جانا ہے، نہ ان کی باتوں پہ سوچنا ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کرنی ہے اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔
لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں سے آپ اعراض فرمائیے، درگزر کر دیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو کوئی بھی مشرک نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے بنا دیتا، گناہ کی سوچ ہی نہ ہوتی۔ لیکن انسان کی آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے اس کے سامنے رستہ رکھا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اور دیکھیں فرشتے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ کروڑوں سالوں سے کر رہے ہیں۔ قیامت قائم ہو جائے گی، وہ اللہ کی عبادت، اس کی تسبیحات میں مصروف، لیکن اس کا بدلہ کوئی نہیں۔ انسان زندگی کے 10 20 سال 30 سال 50 100 سال اس آزمائش سے گزرتا ہے، ہمیشہ کے لیے اسے جنت مل جائے گی۔ یہ کیوں ملے گی؟ یہ ایک امتحان سے گزرا۔ اس کے سامنے 2 رستے تھے، جب بھی قدم اٹھاتا 2، ایک حلال ایک حرام، ایک اللہ کی اطاعت کا ایک نافرمانی کا، ایک رسولوں کی بات ماننے کا ایک رسولوں کی نافرمانی کا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کا رستہ اپنایا اس نے اپنے لیے خیر اور ہمیشہ کی زندگی، بقا اور جنت کو حاصل کر لیا، اور جو اللہ کے حکموں کا انکاری ہے وہ اپنے خلاف خود چارج شیٹ بنا کے جہنم کا قیدی بن جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میں چاہتا ما اشرکو، کوئی شرک نہ کرتا، وما جعلناک علیہم حفیظا، اور نہیں ہم نے کیا آپ کو ان پہ نگران، وما بلکہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، انما علیک البلاغ، آپ پہ صرف بات کو پہنچانا ہے۔ جو مانے گا اپنا فائدہ، جو نہیں مانے گا اپنا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پہ کارساز نہیں ہیں، آپ ان پہ دروغے نہیں ہیں، اس لیے آپ ان باتوں پہ پریشان نہ ہوئیے کہ کون بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان لوگوں کی وجہ سے دل برداشتہ ہوتے ہیں کہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، اور میں انہیں سمجھاتا ہوں، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے، تو اللہ نے فرمایا آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں، آپ ان پہ نگران نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تک بات پہنچ گئی، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہنچنے کے بعد اس کی اطاعت کرے گا، وہ اپنے لیے خیر کے رستوں کو کھولے گا، اور جو انکار کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پہ چلے گا، وہ اپنا دشمن خود بنا بیٹھا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔